اگر آپ کا قانون وہاں روکتا نہیں ہے تو اپنے مکانات کو جگمگ جگمگ کر دیں، کمکمے لگا کر، بتیاں لگا کر، 15 بلب کم از کم لگا لیں، 15 جھنڈے لہرا دیں، اگر منع نہیں ہے 15 لڑیاں لگا لیں، وہ بتیوں کی جھالریں جس کو بولتے ہیں، لڑیاں بھی بولتے ہیں، تو یہ لگا لیں، نیاز تقسیم کریں، جہاں جیسا مطلب انداز ہو وہاں بہرحال منع نہ ہے جشن ولادت. جو اپنے اجتماعات ہیں وہ بڑھا دیں، اس میں مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں اور سنتیں بیان کریں. جب صبح صادق کا وقت، سہانا وقت آئے، اس وقت درود و سلام پڑھیں کھڑے ہو کر. ان مدنی چینل کہاں نہیں، تو یہ اس کے ساتھ بھی صبح صادق منائی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا اور دوسرے شہروں کا، ملکوں کا وقت فرق ہوتا ہے. صبح صادق کا ایک وقت ہر جگہ نہیں ملے گا، جہاں جس طرح انداز ہو آپ کا صبح صادق منائیے، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر دھوم دھام سے منائیے. 12 ربیع الاول شریف کا روزہ رکھیے، بلکہ ذہ نصیب 12 دن کے روزے رکھیں. کہ ہماری جو دعوت اسلامی کا شعبہ اصلاح اعمال، تو انہوں نے یہ مطلب پیکج دیا ہمیں کہ 12 روزے رکھیں 12 دن، تو یہ بیسٹ، ممتاز. اور اگر 12 نہیں رکھ سکتے تو 7 روزے رکھ لیں، تو یہ بیٹر. اور اگر 7 بھی نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 3 روزے رکھ لیں ربیع الاول شریف میں 12 دن میں. تو اس میں آپ کو یہ درجہ دیں گے، دینے نہیں آئیں گے یہ بس طے کیا ہے. اور اس کی کارکردگی انشاءاللہ روز پیش کی جائے گی، جو روزانہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، 12-13 انشاءاللہ مدنی مذاکرے ہوں گے. تو اس میں مطلب یہ کارکردگیاں یہ دیتے رہیں گے فگر اس کا. تو 3 روزے رکھ لیں، روزانہ 1500 درود شریف پڑھ لیں. یہ ہمارے شعبہ اصلاح اعمال کی طرف سے یہ میں عرض کر رہا ہوں. شعبہ اصلاح اعمال بھی میرا ہے، آپ کا بھی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کریں گے تو یہ اس طرح ہم اور کیا گھر میں بیٹھ کر بھی تو منا سکتے ہیں. اسلامی بہنیں بھی منا سکتے ہیں جہاں جلوس میلاد کی پابندی نہیں ہے، یا جو این او سی دے دیتے ہیں جہاں تو این او سی لے کر کرنا، قانون سے کہیں بھی نہیں ٹکرانا. میں بس این او سی لے کر آپ جو انداز ہوتا ہے، روڈ پہ ایک طرف چلتے ہیں تو ایک طرف ٹریفک جاری رہتی ہے، یہ بھی صحیح ہے، مطلب کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. تو اس طرح مطلب جلوس بھی نکالیں، جلوس میلاد، اور مطلب خوب جشن ولادت کی دھوم مچائیں. اور اس طرح کئی لوگ آپ کے قریب آئیں گے. جلوس کے شوقین بہت ہوتے ہیں عاشقان رسول، یہ ویسے دینی کاموں میں بعض اوقات نہیں ہوتے، دور دور رہتے ہیں. تو یہ قریب آئیں گے تو ان سے آپ کے مراسم بنیں گے، ان کو اور قریب کریں. اور اس طرح اگر نمازوں میں کمزوری ہے تو ان کی کمزوری دور کریں. نماز سیکھنا چاہتے ہیں تو سکھائیں، ورنہ ان کو فیضان اکیڈمی جو مطلب اپنا آن لائن سکھانے کا طریقہ ہے اس میں ترکیب بنائیں. تو انشاءاللہ اس طرح ترکیب بنتی رہے گی. فیضان آن لائن ہے نا نام، میں بھول گیا ہوں نام. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ مطلب ان کو قریب لائیں، اجتماع میں لائیں. مدنی چینل چلانے کی، کیونکہ دور ملکوں میں تو زیادہ تر مدنی چینل بہت بڑا سہارا ہے. مدنی چینل غالباً ہر جگہ اویلیبل ہے یوٹیوب کے ذریعے. تو یہ اس طرح مطلب یہ کہ آپ سنتوں پر بھی عمل کریں، دین کا کام بھی بڑھائیں. اور ربیع الاول شریف میں تو آپ کو قافلے میں سفر بھی ضرور کرنا ہے. ویسے تو مطلب ہر مہینے 3 دن سفر کرنا ہی کرنا ہے، ربیع الاول شریف میں خاص کر کرنا ہے. اور یہ ذہن بھی بنانا ہے کہ مجھے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے 3 دن قافلے میں ضرور سفر کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کریں گے تو سنتوں کا کام بھی بڑھے گا، دین کا کام بڑھے گا، آپ کے اعمال نامے میں نیکیوں کا ذخیرہ بڑھے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عامر اتاری خان پر کوٹرسوں پیارے امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے بارے میں کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں. یہ ارشاد فرما دیں کہ اعلیٰ حضرت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت سے کیسا عشق تھا، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اعلیٰ حضرت کو لوگوں کے خیر کے حوالے سے کیا جذبہ حاصل تھا. جزاک اللہ خیرہ. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، ولی اللہ تھے، بہت نیک، پرہیزگار، متقی، عالم باعمل
اور زبردست مفتی اسلام، ان جیسا مفتی میرا خیال اس وقت بھی دنیا میں کوئی ہو تو شاید مشکل لگتا ہے مجھے، کوئی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن مشکل لگتا ہے۔ اتنے مفتی زبردست، آپ مفتی تھے، ان کے فتح اور رضویات 30 جلدیں تو مشہور ہیں، تو یہ مطلب ان کو کوئی دیکھ لے تو مطلب یہ سمجھ جائے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ بعض یعنی کہ اس طرح بھی غلط فہمی ہے یا پھیلائی جاتی ہے، یہ تو شاعر تھے، ان شاعر اگر تھے بھی تو نعت گو شاعر تھے، انہوں نے صرف نعتیں لکھی ہیں، اللہ اور رسول کی تعریف کی ہے، اولیاء کرام کی منقبتیں لکھی ہیں، باقی کوئی دنیاوی آپ نے قصائد نہیں لکھے۔ اور عشق رسول کیسا تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نان پارا نامی ریاست کے کچھ شعراء نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ نان پارا کا جو نواب ہے وہ اس کی شان میں کوئی آپ قصیدہ لکھ دیں تو آپ کو بہت مطلب نوازے گا، وہ انعام و اکرام ملیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے قصیدہ ضرور لکھا لیکن نواب نان پارا کی مدح میں نہیں، اس کی تعریف میں نہیں، بلکہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ قصیدہ لکھا، اور اس کا پہلا شعر بھی کمال کا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کمال یعنی کامل ہونا، کمپلیٹ ہونا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے آقا ہیں، میرے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسے کامل ہیں، ایسے کامل، ایسے کمپلیٹ کہ ان میں کوئی خامی ہونا، کوئی عیب ہونا، کوئی فالٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ فالٹ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، عیب کا، خامی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں جو اس کا عیب ہے پھول کا، لیکن میرے آقا وہ پھول ہیں جس کے ارد گرد کوئی کانٹا نہیں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے۔ خار مانے کانٹا، اس میں کانٹے نہیں ہیں، خار نہیں ہے۔ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، شمع بغیر دھوئیں کی نہیں ہوتی، اس کا دھواں ہوتا ہے۔ شمع بڑی حسین لگتی ہے لیکن دھواں اس کا کالا ہوتا ہے۔ آپ کوئی وائٹ کاغذ کپڑا رکھیں گے نا اس کے اوپر تو وہ کالے دھبے کرے گا، تو یہ اس کا عیب ہے، کالا دھواں چھوڑتی ہے شمع۔ ہر آگ کالا دھواں نہیں چھوڑتی، شمع کالا دھواں چھوڑتی ہے، اتنی خوبصورتی ہے، لیکن اس میں مطلب یہ فالٹ ہے، یہ عیب ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ شمع بزم رسالت ہیں کہ ان میں کوئی عیب نہیں، یعنی دھواں جو شمع کا حصہ ہے وہ بھی اس میں نہیں ہے۔ یہ لکھا قصیدہ، اور آگے جا کر مقطع، یہ مطلع تھا، مطلع پہلے شعر کو بولتے ہیں، مقطع آخری شعر وہ جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، جو رضا اب تخلص استعمال کرتے تھے، تو آخری جو مقطع تھا، آخری شعر تھا، اس میں فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں دولت مندوں اور دنیا دار ارباب اقتدار کی مدح سرائی کروں، ان کی تعریف کروں، ان کی توصیف بیان کروں، اس میں تو میری بلا پڑے، یہ خود بلا ہے، یعنی ایسوں کی تعریف کرنا دنیا داروں کی، یہ خود بلا اور آفت ہے، اور ایسی آفت میں تو میری بلا پڑے، میں تو نہیں پڑتا، یہ محاورہ ہے، بلا پڑے۔ تو یوں مطلب آپ نے اس کا رد کیا، پھر آگے چل کے مزید کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے، کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں اس نواب نان پارا سے کوئی بھیک لینے جاؤں گا کہ میں ان کا لکھوں تو مجھے خیرات دے گا؟ نہیں، میں گدا میں نے فقیر، میں اپنے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقیر ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں، نان روٹی کو بولتے ہیں، پارا مانے ٹکڑا، وہ نان پارا اس کا نام تھا، روٹی کا ٹکڑا، تو اس کے نام کو بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مقطع میں سمو لیا کہ
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، میں تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فقیر ہوں، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہوں میں۔ میرا دین جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ ادھر ٹکڑا دیکھا ادھر لڑک گئے، ادھر ٹکڑا دیکھا ادھر پھسل گئے، ادھر ٹکڑا دیکھا ادھر گر گئے، نہیں، میں دربار مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں مدینے کا فقیر ہوں اور کہیں کا نہیں۔ تو یہ میرے اعلیٰ حضرت کا عشق احساس ہے، تو ایک مثال ہے، ورنہ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے عشق کی تو کیا بات ہے، سید العاشقین تھے آپ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جو اللہ پاک کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ دعوت اسلامی جو جشن ولادت منا رہی ہے اس کے سلسلے میں 1500 مساجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ اس میں سے ایک مسجد آج اکبر گوڈ جو ہے بحریہ ٹاؤن گیٹ نمبر 3 کے قریب الحمدللہ اس کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اہل محلہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کا گھر بنائیے، بالخصوص سرکار کی میلاد کی خوشی میں، تاکہ یہ مسجدیں بنے آباد ہوں۔ شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم 1500 مساجد علاقے والوں کے ساتھ مل کر پوری کریں گے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے شعبے کی طرف سے نیت ہے انشاءاللہ الکریم 12ویں سے پہلے 115 مساجد کے سنگ بنیاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ 19 مساجد بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور بہترین انداز سے اس کی کوششیں جاری ہیں۔ بہت اچھا لگا مجھے، بہت مطلب دل کو سکون ملا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ، جو مسجدیں بنائیں رحمت سے حصہ پائیں، جو مسجدیں بنائیں رحمت سے حصہ پائیں۔ تم مسجدیں بناؤ جنت میں گھر پاؤ، تم مسجدیں بناؤ جنت میں گھر پاؤ، تم مسجدیں بناؤ مسلسل اجر پاؤ۔ مسجدیں بناؤ، مسجدیں بناؤ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ 115 مسجدیں 12ویں سے 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں 115 مسجدیں دعوت اسلامی بنائے گی، اور آپ نے دیکھا کام جاری ہے، لیکن ابھی کام بہت ہے، الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ بن گئی، کام بہت ہے، اس کے لیے کافی رقم درکار۔ تو جو اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ میدان میں آئے، مسجد بنائیں، صدقہ جاریہ کریں، امی کے نام پر، ابو کے نام پر، دادا دادی کے نام پر ایصال ثواب کے لیے مسجد بنائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہوگا کہ جو مسجد بنائے گا اللہ کے لیے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ پوری مسجد نہیں بنا سکتے، اس میں حصہ لے لیں، تو جو حصہ لے گا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، ثواب اخلاص پر ملے گا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ جیسے 15 اسلامی بھائیوں نے مل کر مسجد بنائی اور سب نے حصہ ڈالا اس میں، یہ 15 کے 15 سب کو انشاءاللہ جنت میں گھر ملے گا۔ انشاءاللہ آگے بڑھو، جنت میں گھر الاٹ کروا لو۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اعلان تو ہو چکا، ہمارے نگران مجلس نے بھی کہا ہے کہ 12ویں سے پہلے 115 مسجدوں کا سلسلہ تو ہم شروع کر دیں گے، اور جس طرح آپ نے اس پورے سال میں 1500 مسجدیں بنانے کا جو ہدف دیا ہے، تو حضور مسجدوں کا بھی، سجاوٹ کا بھی، اور بھی الحمدللہ پرچم
لینے، خریداریاں کرنے، اس کے باقاعدہ مشورے، اجتماعات کرنے، پھر نگران شورا نے جس طرح باقاعدہ اس کے مشورے کیے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس بار تاریخی طور پر خوب انشاءاللہ دھوم دھام سے جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے۔ 1500واں جشن ولادت، مرحبا صد مرحبا، آئے شاہ ختم نبوت، مرحبا صد مرحبا، آئے تاج دار رسالت، مرحبا صد مرحبا، صاحب عظمت و شان و شوکت، مرحبا صد مرحبا، سب سے بڑی اللہ کی نعمت، مرحبا صد مرحبا، آمینہ چمکی تیری قسمت، مرحبا صد مرحبا، گود میں آئی رب کی رحمت، مرحبا صد مرحبا، سب سے بڑی اللہ کی رحمت، مرحبا صد مرحبا، سر پہ سجا ہے تاج شفاعت، مرحبا صد مرحبا، ان کے صدقے پائیں گے جنت، مرحبا صد مرحبا، رب کے کرم سے کر کے شفاعت، مرحبا صد مرحبا، ہم کو دلوائیں گے جنت، مرحبا صد مرحبا، واہ حلیمہ تیرا مقدر، مرحبا صد مرحبا، گود میں انمول آیا گوہر، مرحبا صد مرحبا، آمینہ کے گھر آئے محمد، مرحبا صد مرحبا، ان کی خوشی کی کوئی نہیں حد، مرحبا صد مرحبا، آئے شہ ابرار آئے، مرحبا صد مرحبا، امت کے غم خار آئے، مرحبا صد مرحبا، اے دیوانو جھوم کے بولو، مرحبا صد مرحبا، نام محمد چوم کے بولو، مرحبا صد مرحبا۔ 1500 سال جشن آمد سرکار ہے، 1500واں یہ میلاد شہ ابرار ہے، 1500 سال جشن آمد سرکار ہے، 1500واں یہ میلاد شہ ابرار ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کا پور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کا پور ہے، 1500 سال جشن آمد سرکار ہے، 1500واں یہ میلاد شہ ابرار ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا، ذرہ ذرہ سب جہاں کا، ذرہ ذرہ سب جہاں کا سے معمور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے، 1500 سال جشن آمد سرکار ہے، 1500واں یہ میلاد شہ ابرار ہے، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کا میلاد ہو، تیرا آنگن نور بلکہ تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے، تیرا آنگن نور، تیرا گھر کا گھر سب نور ہے، 1500 سال جشن آمد سرکار ہے، 1500واں یہ میلاد شہ ابرار ہے، سرکار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد
مرحبا نذیر کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا بصیر کی آمد مرحبا شہیر کی آمد خبیر کی آمد ظہیر کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا کریم کی آمد مرحبا نعیم کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آخری نبی کی آمد مرحبا آخری نبی کی آمد مرحبا آقا اختار کی آمد مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عاشقان رسول توجہ فرمائیں. انشاءاللہ الکریم آنے والا ہفتہ جو ہے نا، آنے والا ہفتہ میں امید کرتا ہوں کہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ہی ہوں گا، اور وہ تسلسل ہوگا مدنی مذاکروں کا. سبحان اللہ. چاند ہو سکتا ہے اتوار کو نظر آئے، کچھ کنفرم نہیں ہے پتہ، لیکن یہ کہ ہفتے سے مدنی مذاکرہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہے گا، اور 12 ربیع الاول کو بھی وہ جلوس میلاد مختلف علاقوں سے فیضان مدینہ میں ان کا اختتام ہوتا ہے، اینڈ ہوتا ہے، اور یہاں پر مطلب یعنی کہ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر مغرب کے بعد کچھ بیان ہوتا ہے اور لنگر بھی ہوتا ہے. روزہ بھی کثیر تعداد میں عاشقان رسول رکھتے ہیں، تو لنگر کی بھی ترکیب ہوتی ہے الحمدللہ، اور اس طرح پھر عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. تو ان سب میں اب آپ کو شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. کراچی والے تو اگر ہو سکے تو ضرور تشریف لے آئیں، باہر شہروں سے بھی ہو سکتا ہے کہ قافلے تشریف لے آئیں. جی 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 دنیا بھر میں سب کو دعوت ہے، الحمدللہ. ورنہ گھروں پہ مدنی چینل پر ضرور دیکھیے گا. ویسے حضور ابھی ایک بڑی پیاری کراچی میں یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ ایک بڑی پیاری نسبت کسی نے بھیجی ہے، خصوصی مدنی مذاکرے بھی جی کسی نے بڑی پیاری نسبت بھیجی ہے میں کہ انشاءاللہ 23 اگست سے یہ 6 ستمبر تک یہ مدنی مذاکرے جاری رہیں گے. تو یوں الحمدللہ یہ 15 مدنی مذاکرے ہوں گے. اللہ اکبر. چاند پر ہے، لیکن ہفتے سے تو حضور شروع ہو جائے گا نا، ہفتے سے تو مدنی مذاکرہ ہو گئی. ہفتے سے شروع ہو جائے گا. چاند اتوار کو مطلب نہیں ہے، مطلب چاند بادل ہوں گے. اچھا، اب وہ تو چاند دکھے اس پر ہے، رویت ہلال پر ہوتا ہے، وہ اپنے توقیت دان حساب لگاتے ہیں نا. وہ پیر شریف کو غالباً چاند 30 کا ہوگا، تو 30 کا ہوا تو پیر شریف کو ہوگا، تو یوں ہو سکتا ہے 15 دن مل جائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ انشاءاللہ الکریم وہ کراچی میں جو آئیں گے نا، ان کے لیے یہ بھی ترکیب رہے گی کہ ویسے کیبن سے ہوتا ہے مدنی مذاکرہ، اور اس کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، اس میں کیبن نہیں ہوتا، سبحان اللہ. سیکورٹی کیبن، وہ سیکورٹی کا پھر دوسرا انداز ہوتا ہے، اور خصوصی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اور اس میں جو حاضرین خود کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ سیشن بھی چلے گا. اور بڑی رات کو جشن ولادت کی جو 12ویں رات ہے نا، اس رات میں یہ نہیں ہوتا خصوصی مدنی مذاکرہ، اس کے علاوہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اور سحری کا انتظام بھی ہوگا، روزہ بھی رکھیں گے نا انشاءاللہ، جن کو اللہ توفیق دے گا عاشقان رسول. سحری کا انتظام بھی ہوگا انشاءاللہ. وہ نیاز باکس جو آپ نے دیکھا نا لیبل، تو انشاءاللہ روزانہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ نیاز باکس بھی تقسیم ہوتے رہیں گے، مگر وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ مخصوص اسلام بھائیوں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ ماشاءاللہ آپ نے جس طرح ابھی بات کی، تو ہمارے رکن شورا حاجی یافور بھائی کا میسیج ہے کہ انشاءاللہ الکریم لاہور سے اسپیشل ٹرین جو ہے وہ اس مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے آ رہی ہے انشاءاللہ. آپ سے سبحان اللہ. نام میلاد ایکسپریس، مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا. آواز پہنچے گی ابھی ان کو
کہ نام مل گیا ہے میلاد ایکسپریس کا. الحمدللہ سبحان اللہ یہ نام پہنچ گیا الحمدللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو وہ اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب سبحان اللہ رب السماوات السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر، تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلوا علی صلی اللہ علیہ محمد. سبحانک سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک بڑی دل خراش ویڈیو ہمیں ملی تھی اور ذہن تھا کہ آج آپ سے اس موضوع پر بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے، تو آئیے وہ ویڈیو ہم مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں. امیر اہل سنت اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی نے اپنی زندہ بچی کو پانی میں پھینک دیا. اللہ پاک کی قدرت کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں اور وہ زندہ بھی ہے. آپ ایسے ظالم شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ موجودہ حالات، سیلاب، پریشانیاں، ناگہانی آفات، کیا ایسے کاموں کی سزا تو نہیں ہے؟ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے اور لوگوں کو عقل سلیم دے. اصل بدقسمتی سے ایک تعداد ہے جو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتی. یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں پر پیسے لگ جائیں گے اور یہ کما کے تو دے گی نہیں، تو اس لیے وہ پسند کرتے ہیں کہ بیٹی پیدا نہ ہو. یہ ان کی بھول ہے. جس رب نے پیدا کیا وہی رزق دینے والا ہے. بیٹی کو بھی دے گا، بیٹے کو بھی دے گا، ان کے امی ابو کو بھی دے گا. ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا. بہرحال یہ کہ اسلام نے بیٹی کو عظمت بخشی اور اس کا وقار بلند کیا ہے. مسلمان اللہ پاک کا عاجز بندہ اور اس کے احکام کا پابند ہوتا ہے. بیٹا ملے یا بیٹی ملے یا بے اولاد رہے، ہر حال میں اس سے راضی با رضا رہنا چاہیے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا
جب محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے، پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر اسے بوسہ دیتے، پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ اب حوالہ ابو داؤد جلد 4 صفحہ 454 حدیث نمبر 5217۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اچھا، عورت کا وجود اگر ختم ہو جائے تو مرد کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ سب کی ماں بی بی حوا ہے نا، ان کے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے والد محترم ہیں، اور بی بی حوا جو ہیں ہم اماں حوا بھی بولتے ہیں ان کو، یہ ہماری ماں ہے۔ اب جن کا 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں اس میں سیدہ آمنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ سیدہ آمنہ ماں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر سیدہ حلیمہ بی بی حلیمہ کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو یہ دایا ہیں، دودھ پلانے والی، دودھ کے رشتے کی ماں ثویبہ بھی تھیں رضی اللہ عنہ، اور بھی تھیں بس۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ عورت کا وجود تو ناگزیر ہے، اس کے بغیر مرد کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسی نادانی ہے کہ لوگ مطلب ہے کہ عورت کے وجود کا مطلب اور بیٹی کے وجود سے کتراتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کسی نے کیا ہے تو یہ ظاہر ہے اس نے تو بظاہر جو ہے قرینہ قتل کا اقدام کیا اپنے طور پر، پانی میں ڈال دینا، اس کا مطلب کہ مر جائے گی لپیٹ کر۔ اب خدا رکھے اسے کون چکھے، اللہ نے اس بچی کو بچا لیا اور یہ بچی لوگوں کے ہاتھ آ گئی، اور ماشاءاللہ یہ کہ اب ہو سکتا ہے اس کی پرورش بھی ہو رہی ہوگی، خدا جانے کتنے دن ہوئے ہوں گے، کتنے کون سی یہ واقعہ کب کا ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ واقعہ دل خراش ہے، اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ جملہ واپس لیتا ہوں، کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات کہ بچی کو پھینک دیتے ہیں۔ اچھا، تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ بیٹیاں بڑی فضیلت والی ہوتی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 3 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ حوالہ مسند امام احمد بن حنبل جلد 6 صفحہ 134 حدیث نمبر 17378۔ نمبر 2، جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے، نہ تکلیف نہ دے اور نہ برا جانے، اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 3، جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی، اس کے لیے دیوار بن جائیں گی، جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی بیٹیاں۔ یہ بیٹی بہت عمدہ نعمت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹا نعمت نہیں ہے یا بیٹا کوئی بری شے ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیٹیوں سے نفرت نہ رکھنے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے والے مسلمان کا بیٹے کی ولادت کی خواہش کرنا اور اس کے لیے دعائیں مانگنا، نیز اوراد و تعویذات وغیرہ کا استعمال کرنا بلا شبہ جائز، بلکہ اگر یہ نیت ہے کہ میرے بچے کو میں حافظ، قاری، عالم دین، مفتی اسلام بناؤں گا، اس طرح کی اچھی جی نیتیں ہوں گی تو کار ثواب بھی ہے، اور یہ نیتیں بیٹی کے لیے بھی کی جا سکتی ہیں۔ میں بیٹی کو عالمہ بناؤں گا، حافظہ قاریہ بناؤں گا، مفتیہ بناؤں گا، اس کے لیے بھی ممکن ہے یہ سب۔ ساتھ میں دعوت اسلامی والے یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو مبلغ دعوت اسلامی اور بیٹی کو مبلغائے دعوت اسلامی بناؤں گا۔ تو بہرحال یہ کہ بیٹی بھی اچھی، بیٹا بھی اچھا، لیکن بیٹی فرسٹ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہلے بیٹی تشریف لائی، بیٹے بعد میں۔ تو 7 کروڑ افسوس آج کل مسلمانوں کی ایک تعداد بیٹی کی پیدائش کو ناپسند کرنے لگی ہے،
اور بعض ماں باپ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، اس کی معلومات کے لیے معاذ اللہ الٹرا ساؤنڈ بھی کروا ڈالتے ہیں. توبہ استغفر اللہ، کتنی بے حیائی اور مطلب نادانی ہے کہ پتہ چلے کہ پیٹ میں کیا ہے. صرف بے پردگی اس میں ہوتی ہے. تو یہ مطلب یہ عورت کیسی بے حیا ہے جو ننگی ہو جاتی ہے. مرد الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. اچھا بعض اوقات عورتیں بھی کرتی ہوں گی، تو عورتوں کے سامنے بھی اس طرح ننگا ہونا، اپنا ستر ظاہر کرنا، اس بیٹا ہے یا بیٹی اس معلومات کے لیے جائز نہیں ہے. الٹرا ساؤنڈ جائز اس صورت میں ہوگا کہ جب کوئی ایسا مرض ہے اور جس کو ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر جو خوف خدا والا ہو اور دین دنیا میں سمجھتا ہو. بات تو بالکل ایسے عجیب و غریب ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ. تو بہرحال کوئی ڈاکٹر ماہر یہ مشورہ دے کہ مرض کی شناخت کے لیے الٹرا ساؤنڈ ضروری ہے، کروا لو، تو جائز ہوگا عورت کے لیے اس طرح. اور مرد کے لیے بھی اگر پردے کی جگہ کا ہے معاملہ تو وہی مطلب مرد کے سامنے پردے کی جگہ تھوڑی کھول سکتا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ یہ بیٹی بیٹا معلومات کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اور مطلب گناہ میں پڑتے ہیں لوگ. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اچھا پھر بعض اوقات اس میں بھی رونگ نمبر لگ جاتے ہیں. جی ہاں، یہ بیٹی زندہ بیٹی کنویں میں ڈال دی. ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں ہی واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، وہی گناہ بھرا الٹرا ساؤنڈ جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، اور یہ شاید لاکھوں عورتیں کرواتی ہوں، تعجب نہیں ہے. وہ بہرحال بولیں گی ہماری مجبوری ہے، شوہر مجبور کرتا ہے. تو شوہر کو بھی توبہ کرنی چاہیے، عورت کو بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ یہ نہ کروائے. اب یہ کہ اس نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، وہ اسی لیے اس کی پہلے سے بیٹیاں تھیں کہ اب مجھ کو بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا. اس نے مطلب یہ نے اب بیٹی جنی تو تیری خیر نہیں ہے، یعنی جیسے اس کے ہاتھ میں ہو. تو اس نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، الٹرا ساؤنڈ میں بیٹی آئی. تو اس ظالم نے بیچاری کو مطلب طلاق دے دی، فارغ کر دیا کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے، تو بیٹی جننے والی ماں بھی نہیں چاہیے. اللہ اکبر. کتنا مطلب وہ حساس معاملہ ہوتا ہے، سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے یہ حمل کا. اس میں مطلب عورت کو بہت یعنی کیئر کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کا. اس میں ایسا اس کو ٹینشن دیا، یہ آخرت میں کیا جواب دے گا اللہ کو. تو ایسا ٹینشن دیا. بہرحال اب ولادت ہوئی تو حیرت بالا حیرت کہ بیٹی کے بدلے بیٹا پیدا ہوا. الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ غلط ہو گئی، اس نے بیٹی بتائی، ہوا بیٹا. تو یہ جتنے بھی علاج کے طریقے یا اسباب ہیں نا، یہ سب قیاسی ہوتے ہیں. یہ 100% رزلٹ ان کے نہیں ہوتے، جیسا ابھی آپ نے سنا. اس لیے بہرحال کروانا تو نہیں چاہیے تھا، توبہ کرے جس نے کروایا اب تک. لیکن یہ کہ یہ پرفیکٹ بھی نہیں ہوتا ہو تب بھی کروانے کی اجازت نہیں ہے. کہ بیٹی ہے بیٹا یہ معلومات کے لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے، اللہ سے ڈرے اور خوف کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اللہ کی رضا پر رضیر ذہن بنائے کہ یا اللہ جو تو دے منظور ہے، نہ دے منظور ہے، تیری حکمت ہے، تو جانتا ہم نہیں جانتے. بیٹا آیا ہیروئن پیے گا تو، بدماشیاں کرے گا تو، گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ کر آ جائے گا تو، مار دھاڑ کر کے فائرنگ کر کے جیل کے سریوں کے پیچھے چلا جائے گا تو کیا کرو گا اس بیٹے کو؟ ہیروئن پیے گا تو، نشے کرے گا تو اللہ پاک سے عافیت کا سوال کریں کہ اللہ اولاد دے تو عافیت کے ساتھ دے. صرف اولاد نہ مانگے، عافیت والی اولاد، سلامتی والی اولاد، نیک اولاد مانگے. میں دعا کرتا ہوں، اکثر آپ نے سنا ہو، جنہوں نے سنا ہوگا، میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت فرما. عافیت، آپریشن بھی نہ ہو، اس میں بھی تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے. ہم عافیت کا سوال کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، یہ بہترین دعا ہے کہ اللہ سے عافیت طلب کی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مرحبا یا مصطفیٰ، 1500 ہے یہ جشن ولادت میں۔ ماشاء اللہ، یا اللہ پاک، یہ سکھر اور میرپور خاص میں جو اجتماعات ہو رہے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک اجتماع میں بھی جو شرکت کرے وہ مغفرت یافتہ اٹھے۔ مولا کریم اس سے پہلے اس کو موت نہ دینا جب تک یہ حج نہ کر لے، میٹھا مدینہ نہ دیکھے اور کلمہ نہ پڑھ لے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابن کاتب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دل میں اللہ پاک کا خوف ٹھہر جائے تو زبان صرف بامقصد گفتگو کرتی ہے۔ فیض جاری رہے عطار کا، فیض جاری رہے عطار کا، فیض جاری رہے عطار کا، فیض خوش نصیبی میری سگ ہوا عطار کا، خوش نصیبی میری سگ ہوا عطار کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرعہ اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کرنٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک کو کس انداز میں پڑھنا چاہیے، ہنسی، خوشی یا غمگین؟ سوال نمبر 2، اعلیٰ حضرت کو کس ریاست کے نواب کی شان میں قصیدہ لکھنے کا مشورہ دیا گیا تھا جس کو آپ نے ٹھکرا دیا؟ سوال نمبر 3، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کس طرح استقبال فرماتے تھے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ دعائیں خلیفہ امیر اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا اللہ کریم، جو کوئی 28 صفحات کا رسالہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی 25 باتیں ایک عاشق کے قلم سے پڑھ یا سن لے، اسے مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرما کر اس کا خاتمہ بالخیر فرما اور اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی 25 باتیں ایک عاشق کے قلم سے اردو زبان میں 26 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 55 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر
تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ سجدے کے فضائل جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ سجدے کے فضائل دنیا بھر میں اسلامی بھائی 9,51,772 951,772، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,30,613 730,613، مجموعی کارکردگی 16,82,385 1,682,385۔ ماہ سفر میں روزانہ 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والوں کی نیتیں ہیں۔ اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,50,350 150,350۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 1,21,480 121,480۔ ٹوٹل تعداد 2,71,830 271,830۔ 13 اگست 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، کس نبی علیہ السلام پر تہجد فرض تھی؟ جواب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر۔ سوال نمبر 2، پاکستان کی قومی سبزی کون سی ہے؟ جواب، بھنڈی۔ سوال نمبر 3، کس فروٹ کو پھلوں کا سردار کہا جاتا ہے؟ جواب، آم کو۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت حاکم اتاریہ وہاڑی، بنت ادریس اتاریہ ہاؤسنگ کالونی جڑاوالا، عزیز اللہ اتاری سکھر، فیضان علی کھپرو، محمد اشفاق اتاری جامعۃ المدینہ فیضان اتار اٹک، ریحان اتاری کوٹری، بنت ظفر قادری، شیر شاہ کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن داوی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت ظفر قادری شیر شاہ کراچی۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر و ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارا ثواب تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین کو عنایت فرما۔ مزید خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز، خصوصاً امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان، امام غزالی، صدر الشریعہ، مفتی احمد یار خان، صدر الفاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جو ربیع اول شریف کے چاند رات سے لے کر 12ویں شب تک پورے مدنی مذاکرے سنیں، یا کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ ہی سنیں، ان کو بھی یہ ثواب عطا فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت کر۔ اے اللہ پاک گناہوں سے نجات عطا فرما، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں۔ یا اللہ پاک نیکیاں کرنے والا ذہن عطا ہو جائے، نیکیوں کا جذبہ عطا ہو جائے۔ الہ العالمین سنتوں پر عمل کا شوق عطا ہو جائے۔ الہ العالمین
ایمان کی سلامتی نصیب ہو. یا اللہ پاک برے خاتمے سے، بری موت سے حفاظت ہو. الہ العالمین تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں ہوں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھائیں اور محبوب کے قدموں میں ہماری روح پرواز کرے، جنت البقیع مدفن بنے، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا ہو جائے. یا اللہ پاک ہمیں بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. الہ العالمین بیماروں کو شفا مل جائے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. یا اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا فرما. یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے نصیب ہوں. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں. یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما. یا اللہ پاک جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں، جن کے روٹے ہیں من جائیں. الہ العالمین غزہ و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم و کرم فرما. یا اللہ پاک ایک بار پھر آباد ہو جائیں. یا اللہ پاک جو چلے گئے دنیا سے اور جو زخمی ہیں، جو دکھیار ہیں، سب بخشے جائیں، سب کی مغفرت ہو جائے. اے اللہ پاک سب آباد ہو جائیں. یا اللہ پاک خیبر پختونخوا، چترال اور جہاں جہاں سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، اے اللہ پاک جو اس میں اموات ہوئیں، یا اللہ پاک ان پر، اور جو بیچارے زخمی ہوئے، لاپتہ ہوئے، یا اللہ پاک جن کے اموال مویشی بہہ گئے، یا اللہ پاک ان سب پر اپنا فضل و کرم فرما. یا اللہ پاک سب اجڑوں کو آباد کر دے، سب پر رحمت کی نظر فرما. ہمیں توفیق دے کہ اپنے دکھیارے بھائیوں کی مدد کریں. ہم کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش جی سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. تو ناخوش جی سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. سنہری جالیوں کے سامنے اے کاش ایسا ہو. سنہری جالیوں کے سامنے اے کاش ایسا ہو. نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا. نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا. دم مولا. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي هشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुझको सलाम है रज़ा पैकर सुन्नत रज़ा रज़ा मखज़न अज़मत रज़ा रज़ा हामी सुन्नत रज़ा रज़ा माही बिदअत रज़ा रज़ा हाँ चले चलिए बरेली जाके देखिए वो गली जहाँ अहमद रज़ा है वो पेशवा है मेरे रज़ा है वो पेशवा है। बरेली चला मैं बरेली चला बरेली चला मैं बरेली चला रज़ा चले चलिए बरेली जाके देखिए वो गली जहाँ अहमद रज़ा है वो पेशवा है मेरे रज़ा है वो पेशवा है। ये मुद्दत का अरमान पूरा हुआ ये मुद्दत का अरमान पूरा हुआ बरेली चला मैं बरेली चला रज़ा चले चलिए बरेली जाके देखिए वो गली जहाँ अहमद रज़ा है वो पेशवा है मेरे रज़ा है वो पेशवा है। जहाँ से करोड़ों ने पाई है दौलत वहीं लेके कासा बरेली चला जहाँ इल्म हिकमत का बहता है दरिया मैं तकता वो रास्ता बरेली चला रज़ा चले चलिए बरेली जाके देखिए वो गली जहाँ अहमद। आज हमारे मुआशरे में वीडियो कल्चर